نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے 2 مہینے پہلے ایک دعا فرمانا شروع کرتے تھے جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ صرف دعا نہیں بلکہ 2 مہینے پہلے سے ذہن سازی تھی رمضان کے لیے کہ بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان کی بابرکت ساعتیں آئندہ چند دن کے بعد عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، کہ جمعرات کو 19 فروری کو پہلا روزہ ہونے کی توقع ہے اور بدھ کی شام کو 18 تاریخ کی شام سے تراویح شروع ہو جائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معمول مبارک تھا کہ رمضان مبارک سے چند دن پہلے صحابہ کرام کو جمع کر کے رمضان کی فضیلت، رمضان کی حقیقت، اس میں ثواب کمانے کے طریقے وہ پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج بھی یہی موضوع، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ پورا خطبہ عربی میں حدیث کی کتاب سنن بیہقی میں موجود ہے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ منقول ہے۔ کوئی بھی صاحب اس پورے خطبے کو پڑھنا چاہیں تو وہ پورا عربی میں خطبہ اور اس کا اردو ترجمہ وہ پورا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے فضائل رمضان کے اندر پورا نقل کیا ہے۔ تو آج پورا خطبہ جی چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے جو خود ارشاد فرماتے تھے وہی خطبہ تھوڑا تھوڑا پڑھ کر اس کے جملے سنا کر اس کا ترجمہ سناؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ذہن سازی فرماتے تھے رمضان سے پہلے۔ سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ یوں شروع کیا کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو تم پر ایک بڑی عظمت والا برکت والا مہینہ سایہ کرنے والا ہے۔ الفاظ بھی دیکھیں، مہینہ آنے والا نہیں ہے، اظلکم شہر عظیم، تم پر سایہ کرنے والا ہے ایک عظمت والا مہینہ۔ اور کسی چیز کا سایہ، انسان جب دھوپ میں تپش میں ہوتا ہے اس وقت کسی چیز کا سایہ ہو تو کتنی رحمت معلوم ہوتی ہے۔ اس لفظ میں معلوم ہوتا ہے یہ رحمت کا سایہ ہے۔ شہر مبارک، یہ برکت والا شہر ہے، مہینہ، شہر عربی میں مہینے کو کہتے ہیں، یہ برکت والا شہر یعنی مہینہ ہے۔ اور شہر مواسات ہوا شہر الصبر و شہر المواسات، یہ صبر کا مہینہ ہے اور غمخواری کا، دکھ درد میں کام آنے کا مہینہ ہے۔ پھر عجیب بات آگے فرمایا شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مؤمن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر مومن کے رزق میں زیادتی اضافہ کیا جاتا ہے۔ لہذا جو شخص
اس رمضان کے مہینے میں بلیک مارکیٹنگ کر کے، ذخیرہ اندوزی کر کے، چینی غائب کر دے، بیسن غائب کر دے، آٹا غائب کر دے، گھی غائب کر دے، صرف اس لیے تاکہ قلت پیدا ہو جائے، پھر میں منہ مانگے داموں سے ان روزے داروں سے وصول کروں، ان کا خون چوسوں۔ اللہ کیسے راضی ہوگا اس سے؟ اللہ کہتا ہے اس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو تاجر اس مہینے کے اندر ذخیرہ اندوزی نہ کرے اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے، کچھ سستا کر کے ہی بیچ دے، تو ایسی صورت میں اللہ اس کو اور رزق دے دے گا۔ رزق دینے والا تو اللہ ہے نا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہے رزق زیادہ کر دے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دے، رازق وہ ہے۔ اور اس کی مثال کہ جی سستا کر کے بیچیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ حضرات میں بہت سے حضرات باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، کافر ملکوں میں، غیر مسلم ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں جب ان کے تہوار آتے ہیں، کرسمس وغیرہ کے تہوار آتے ہیں، تو وہاں سب مارکیٹ میں چیزیں سستی کر دیتے ہیں۔ لوگ تو اپنے گھر کی گروسری کیا، اپنے صوفے سیٹ کیا، اپنے پردے کیا، فلاں فلاں سب چیزیں اسی دور میں خریدتے ہیں کہ سستی ہو گئی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں سستی کہ لوگ خرید رہے۔ بالکل اسی طرح مسلمانوں کے اندر جب یہ چیز آ جائے کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، خوب ثواب کمانے کا مہینہ ہے، ہم لوگوں کے لیے آسانی کریں گے بجائے مہنگائی کرنے کے، تو اللہ اس سے دگنا رزق اور زیادہ دے دے گا۔ مہنگا کر کے بیچنے سے زیادہ رزق اللہ دے دے گا، کیونکہ رازق اللہ ہے، ماننا پڑے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر روزے کو فرض قرار دیا، صیامہ فریضۃ وقیامہ تطوعا، کہ اس مہینے کے اندر دن کو روزہ رکھنا فرض ہے اور رات کو قیام کرنا تراویح میں یہ تطوع نفل ہے، سنت ہے، سنت مؤکدہ تراویح۔ یہ روزہ فرض ہے، اور روزے کی فرضیت والے احکام اور مسائل قرآن مجید میں اگر مطالعہ کرنا ہو تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 سے لے کر اور آیت نمبر 177 تک آپ بڑی 183 سے لے کر 187 تک 5 آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکام بتائے ہیں، 183 سے لے کر 187 تک۔ اس کا صرف ترجمہ پڑھ لیجئے، وہ بھی آج دہراتا ہوں ان آیات کو بھی، ان کا ترجمہ بھی، کہ قرآن مجید نے ہمیں روزوں کے بارے میں کیا کہا۔ آیت 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ والی آیت کہلاتی ہے روزے کی فرضیت والی آیت۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے۔ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا، بخاری شریف کی حدیث میں موجود 10 محرم کا روزہ فرض تھا، یہ پہلے مذاہب میں بھی فرض تھا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو وہ روزہ منسوخ ہو گیا، اس کی فرضیت، اب وہ سنت غیر مؤکدہ 10 محرم کا روزہ، لیکن یہ روزے فرض۔ اور آج وقت کی بہت بڑی ضرورت کہ نئی نسل کو بتانے کی ضرورت ہے کہ روزہ فرض ہے۔ گزشتہ دنوں میں مختلف یونیورسٹیز کے اندر وہ استقبال رمضان کے سلسلے میں لیکچر ہوئے، تو وہاں سوال و جواب کی نشست میں ان سے گزارش ہوتی ہے کہ وہ چٹیں بھیج دیں، کیونکہ کھڑے ہو کر سوال کرنے میں وقت بہت لگتا ہے، چٹیں بھیج دی۔ ہر یونیورسٹی کے اندر، عجیب بات بتا رہا کہ ہر یونیورسٹی کے اندر جو چٹیں چند ایک آئیں ان میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہمیں آج معلوم ہوا ہے کہ روزہ فرض ہے۔ بہت عجیب بات عرض کر رہا ہوں، بالکل تازہ، ہمیں آج معلوم ہوا ہے کہ روزہ فرض ہے۔ اس میں لفظ فرض کم نے لکھا تھا، اس میں لکھا تھا ہمیں آج معلوم ہوا ہے کہ روزہ بھی کمپلسری ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم، بعد میں لکھا ہمیں یہ تو معلوم تھا کہ نماز فرض ہے، لیکن روزہ کمپلسری ہے، یہ ہمیں آج معلوم ہوا۔ وہاں یہی آیت پڑھ کر تھوڑا سا زور دیا۔
پھر اس سوال کے جواب میں اس کی وجہ بتائی کہ ہوا کیا، یہ کیا ہوا کہ ہماری نوجوان نسل جو کہ MBBS کر رہی ہے، BS کر رہی ہے، ماسٹر بن رہے ہیں، ماہر بن رہے ہیں، ان لوگوں کو کیا آج بھی نہیں معلوم کہ روزہ فرض ہے؟ یہ کیا ہوا؟ میں نے جملہ اصل میں یہ بولا تھا کہ یہ روزہ اتنا فرض ہے کہ اگر کوئی نوجوان بالغ روزہ نہ رکھے تو ایسی صورت میں وہ ساری زندگی اس پر فرض رہتا ہے جب تک کہ قضا نہ کر دے۔ جب یہ جملے بولے نا تو وہ پھر طلبہ ہلے، یہ تو کچھ اور ہو گیا۔ اور حقیقت یہ ایک روزہ چھوڑ دیں بالغ، روزہ فرض کس پر ہوتا ہے؟ 3 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائیں۔ آج نئی نسل کو اور گھروں میں یہ باتیں منتقل کرنا بہت ضروری ہو گیا۔ نمبر 1، 3 شرطیں روزہ فرض ہونے کی۔ نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل ہو، نمبر 3 بالغ ہو۔ غیر مسلم پر روزہ فرض نہیں۔ عاقل ہو، عقل رکھتا ہو، یعنی اس کے حواس ختم نہ ہو گئے ہوں۔ عام ذہنی بیماریاں اس سے مراد نہیں، ڈپریشن، انزائٹی، ڈیپ ڈپریشن اس سے مراد نہیں، فرسٹریشن اس سے مراد نہیں، اس سے مراد صرف شیزوفرینیا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ذہنی بیماریوں سے۔ شیزوفرینیا جسے ہم پاگل شخص کہتے ہیں، جسے حواس نہیں ہوتے، اچھا برے کی تمیز نہیں ہوتی، اس پر روزہ فرض ہی نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ آج معاشرے میں پوچھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا فدیہ دیں، کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان پر روزہ فرض ہی نہیں ہوتا۔ شیزوفرینیا کے مریض جن کو حواس نہیں ہوتے۔ نمبر 3، بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جو قومے میں، بعض بزرگ ہوتے ہیں جو قومے میں چلے جاتے ہیں، بالکل ہوش نہیں ہوتے، ان پر بھی روزہ فرض ہی نہیں ہوتا، ان کا فدیہ بھی نہیں دینا۔ تو نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل ہو، نمبر 3 بالغ ہو۔ بالغ ہمارے معاشرے میں 14-15 سال کا لڑکا لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں، شرعی طور پر 15 سال۔ ہمارے پاکستان کے ماحول کے مطابق کبھی کبھی بچیاں 13 سال کی عمر میں بھی، لاہور کے موسم میں 13 سال کی عمر میں گھر میں بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں۔ تو 13، 14، 15 سال، 14-15 سال کوئی علامت بھی نہ ظاہر ہو تو 15 سال کی عمر ہونے کے بعد روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ فرض تو 15 سال کی عمر میں ہوتا ہے، نماز بھی 15 سال کی عمر میں فرض ہوتی ہے۔ لیکن نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں موجود فرمایا، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں۔ ابھی نماز فرض ہونے میں 7 سال باقی ہے، تھوڑا سا سوچنا ہوگا۔ ابھی نماز فرض ہونے میں 7 سال باقی ہے، یعنی 7 سال پہلے آپ ٹریننگ شروع کریں گے تو وہ وقت آنے پر روزہ بھی رکھ لیں گے بالغ ہونے پر۔ اتنی ٹریننگ کی ضرورت۔ بالکل اسی طرح 7 سال کا بچہ ہمارے معاشرے میں کتنا ہوتا ہے؟ عام طور پر آج کل اسکولوں کے اندر کلاس 1 میں داخل ہوتا ہے بچہ 5 ایئرز کا، 5 سال کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا 7 سال کا بچہ کلاس 2 کے اینڈ میں یا کلاس 3 کے شروع میں ہوتا ہے بس۔ تو کلاس 3 کا بچہ 7 سال کا، ابھی روزہ فرض نہیں، نماز فرض نہیں، لیکن اس وقت سے اس کو روزہ رکھنے کی تربیت دی جائے۔ اب اس وقت میں تو موسم بھی ماشاءاللہ بہت اچھا آ رہا ہے روزے کا، انشاءاللہ پورا رمضان موسم بہت اچھا، تو اسی صورت میں بچوں کو روزے کی آہستہ آہستہ تلقین کی جائے، اور بچہ بھول کر کھا پی لے اس کو ٹوکے بھی نہ، منع بھی نہ کریں، روزہ فرض نہیں ہے۔ بڑا ہو تو اس کو ٹوکنا چاہیے، بھول کر تو بڑا بھی کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، حدیث میں موجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگلا جملہ سناتے ہوئے حدیث میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اگلا جو جملہ ہے وہ بڑا مزیدار ہے۔ اگلا جملہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھول کر کھا پی لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ اللہ ہی نے اس کو کھلایا پلایا ہے، اس کے بس میں نہیں تھا نا، اس کے بس میں نہیں تھا۔ تو میں نے کہا بڑا عجیب و غریب جملہ ہے، اس کو اللہ نے کھلایا پلایا۔ تو بچے بھول کر کھا پی لیں، ان کو روکے ٹوکے بنا بس سمجھاتے رہے کہ روزہ آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ۔ 3 چیزیں جن کی وجہ سے روزہ فرض ہوتا ہے۔ ایک بات درمیان میں عرض کر دوں کہ یہاں صحت شرط نہیں ہے، 3 شرطوں میں صحت نہیں ہے۔ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، روزہ فرض ہو جائے گا، چاہے کتنا بیمار ہو۔
روزہ فرض ہو جائے گا اس پر، چاہے کتنا بزرگ و بوڑھا ہو، روزہ فرض ہو جائے گا۔ پھر وہ کیا کرے؟ ابھی آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن مجید میں، وہ عرض کرتا ہوں۔ یہ کیا ہوا جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ جب پوچھا، ذکر کیا کہ روزہ فرض ہے، نہیں رکھیں گے تو ساری زندگی آپ پر قضا لازم ہوگی۔ انہوں نے آگے لکھا کہ ہمیں آج معلوم ہوا ہے کہ کمپلسری ہے، اس کی وجہ میں نے بیان کی۔ نماز کے بارے میں ذکر ہوتا رہتا ہے، نماز فرض ہے، گھر میں ماں بھی پڑھ رہی، باپ بھی پڑھ رہا، معاشرے میں بھی نظر آ رہا۔ یہ سال میں ایک دفعہ روزہ ہوتا ہے، رمضان، صرف ایک مہینہ، اور اس ایک مہینے میں بہت اہم وجہ عرض کر رہا ہوں کہ اس ایک مہینے میں بھی مسلمان گھرانوں کے اندر پورے رمضان اسی طرح صبح کا ناشتہ لگتا ہے، اسی طرح دوپہر کا کھانا لگتا ہے، اسی طرح رات کا کھانا لگتا ہے پورے رمضان میں۔ ظاہر ہے اسی گھر میں پلنے والی نسل کو کیسے معلوم ہوگا کہ روزہ فرض ہے؟ ہاں، عید کا پتہ ہے سب کو، عید کا سب کو پتہ ہے، کیونکہ عید کے کپڑے تیار کرنے، اب چوڑیاں آنی ہیں، ابھی میچنگ کے جوتے بھی آنے ہیں، فلاں بھی آنا ہے، وہ بار بار ذکر ہوتا ہے نا عید کا، ذہن بنایا جاتا ہے۔ عید کمپلسری، وہ معلوم۔ روزہ فرض، اس کا ذکر گھر میں نہیں ہوتا اور عمل بھی نہیں ہوتا۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت کہ، اور ہماری درسگاہوں کے اندر، اسکولوں کے سلیبس میں، کالجز، بالغ بچوں کے سلیبس میں، ایف ایس سی کے اندر آیت موجود ہے، یہ والی جو بھی پڑھی، آئی الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایف ایس سی کے سلیبس میں بھی ہے، بی ایس سی کے سلیبس میں بھی ہے، یونیورسٹی کے اندر ساری یونیورسٹیوں کے سلیبس میں ہے یہ آیت۔ لیکن وہ آیت کا ترجمہ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلے لوگوں پر روزے فرض کیے، نمبر لگ گئے، خلاص۔ آگے کیا ذہن بنانا ہے وہ تو نہیں موجود۔ اور سارا سال ممبر و محراب سے بھی اس کا ذکر اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اس کا ذکر رمضان میں ہوتا ہے۔ یہ وہ وجہ ہے جن گھروں کے اندر رمضان کے اندر اسی طرح ناشتہ لگتا ہے، اسی طرح دوپہر کا کھانا لگتا ہے، اسی طرح رات کی ٹیبل سجتی ہے کھانے کے لیے، اور سحری اور افطاری کا تصور نہیں ہوتا، وہاں پلنے والی نسل کو نہیں معلوم ہوتا کہ روزہ کیا چیز ہے، یہ روزہ فرض بھی ہے کہ نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کہ گھروں میں آنے والے رمضان کے اندر گھروں میں آنے والے مہمانوں کا اکرام اسی طرح ہوتا ہے مسلمان گھرانوں کے اندر جس طرح کے رمضان کے علاوہ ہوتا ہے، اسی طرح چائے پیش کی جاتی ہے، اسی طرح کھانے لگتے ہیں، اسی طرح مہمان ہوتے ہیں، اسی طرح دعوتیں ہوتی۔ کاش کہ مسلمان خود سوچیں کہ ہم اپنی نئی نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ ایک تو روزے کی فرضیت کے بارے میں سلام پیش کرتا ہوں ان گھروں کو، ان ماں باپ کو، ان گھروں کے سرپرستوں کو کہ جن کے گھروں میں رمضان میں کوئی مہمان بھی آتا ہے نا تو اس کو نہ چائے پلاتے ہیں نہ پانی پلاتے ہیں، روزے کی حالت میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پیش ہی نہیں کرتے بے روزہ، سحری کے وقت، افطار کے وقت اور رات کو وہاں کھانا پینا لگ جائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی سحری کے وقت اٹھایا جائے، 7-8 سال کے بچوں کو کم از کم سحری کے وقت اٹھایا جائے، افطار کے وقت سب بیٹھیں کھانا کھانے کے لیے، ان کے ذہن میں بات تو آئے کہ یہ روزہ کھل رہا ہے، روزہ کیا چیز ہے، تذکرہ ہوگا بار بار۔ عربی میں خوبصورت جملہ ہے، اگر نئی نسل کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ روزہ فرض ہے، نئی نسل کے لیے خاص جملہ، اذا تکرر الکلام علی السمع تقرر فی القلب، جب کانوں پہ بار بار بات دہرائی جاتی ہے دل میں بیٹھ جاتی ہے، یہ دل میں بٹھانے کا طریقہ ہے۔ ایک تو یہ کہ روزہ کس پر فرض ہوتا ہے، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، بچی کو بھی، بچے کو بھی، یہ روزہ فرض۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے عرض کیا کہ بیمار شخص کے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی بیمار ہو۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے 2 احکام بتائے، آیت نمبر 184 میں، 184 میں، ایام معدودات، یہ چند دن کے روزے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو فعدۃ من ایام اخر، اور دنوں میں روزوں کو پورا کر لے گنتی، یعنی اس جملے سے قضا کرنا فرض ہے، یہ ثابت ہو رہا ہے، فعدۃ من ایام اخر، اور دنوں میں گنتی پوری کر لو، معلوم ہوا قضا فرض۔ تو مریض اور مسافر کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ اور دنوں میں پورا کر لے، بیماری کی حالت میں روزہ نہ رکھے۔
بہت بڑے بڑے سرجن یہاں موجود، ڈاکٹر حضرات یہاں موجود، میڈیسن کے پروفیسر یہاں موجود اس وقت، ان سب حضرات سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے ہسپتالوں میں جو مریض آتے ہیں، اگر ہم 100 بیماریاں، عام بیماریاں ساری جتنی بھی ہوتی ہیں، اگر 100 بیماریوں کی فہرست بنا لیں تو ڈاکٹر حضرات کھل کر کہتے ہیں کہ صرف 3-4 بیماریاں ہیں جن میں ہم روزے سے منع کرتے ہیں، باقی کسی بیماری میں بھی ہم روزے سے منع نہیں کرتے، صرف 3-4 بیماریاں۔ گردے فیل ہونے، ڈائلیسس والوں کو منع کرتے ہیں، اور اسی طرح کوئی کینسر والا ہوتا ہے اس کو منع کرتے ہیں، اور اسی طرح پھیپھڑوں کے پانی پڑ جائے تو اس کو منع کر لیتے ہیں، یا بہت زیادہ کوئی جو ہے وہ السر کا شدید السر کا مریض ہو تو ہم اس کو منع کر دیتے ہیں، باقی تو کہتے ہیں جتنی بیماریاں ان میں روزہ مفید ہے۔ شوگر کا بھی کہتے ہیں وہ ایک ہوتا ہے بس صرف ٹائپ اے کہ جس میں انسولین بنتی نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بھی اب تم روزہ نہیں رکھ سکتے، باقی جو عام شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے ویسی ایڈجسٹمنٹ کر دیتے ہیں کہ روزہ رکھ سکتے ہیں، بلکہ روزہ ان کے لیے مفید ہے۔ شوگر والوں کو یہی تو ڈاکٹر کہتے ہیں نہ کھاؤ، کم کھاؤ، تو روزہ اسی کے لیے ہے۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت، اور یہ کس حد تک بیمار ہو کے روزہ چھوڑ سکتا ہے، یہ ہر شخص کی ایمانی قوت مختلف، یہ سوال بہت ہوتا ہے یہ کتنی بیماری میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، جتنی آپ میں ہمت۔ فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے بیمار ہے تو وہ روزہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے، قضا کر لے۔ نہیں رکھ سکتا اس کا جواب الگ اللہ نے دیا۔ اسی طرح سفر میں اگر کوئی ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ سفر 77 کلومیٹر، پہلے 48 میل بتایا جاتا تھا، کلومیٹر ہوتے ہیں، تو 77 کلومیٹر کا ارادہ کر کے اپنے شہر سے باہر نکلیں تو اس مسافر کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، لوگ بہت پوچھتے ہیں رمضان میں کہ جی ہم سفر کرتے ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہوتی ہیں، ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں، ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی، نہ پیاس لگتی ہے نہ خود روزہ رکھ لیں کہ نہ رکھیں؟ تو اس کا جواب ہے رکھ لیں۔ کیا گناہ تو نہیں ہوگا جب اللہ نے کہا کہ سفر میں روزہ چھوڑ کے تم اور دنوں میں قضا کر لو تو ہم روزہ رکھیں، گناہ تو نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب غور سے سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو انسان کو رعایتیں دی ہیں، ریلیکسیشن اللہ نے دی ہے، وہ 2 قسم کی ہے۔ ایک وہ رعایت ریلیکسیشن جس کو اختیار کرنا لازم ہے، ایک وہ ریلیکسیشن رعایت جسے آپ چاہے اختیار کریں یا نہ کریں۔ نماز میں قصر، سورۃ النساء آیت نمبر 102، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، قصر والی آیت نماز میں، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم زمین میں چلا پھرا کرو، سفر کیا کرو، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کیا کرو۔ یہ نماز میں قصر، 4 رکعت والے فرض کو 2 رکعت پڑھنا، یہ فرض ہے، یہ رعایت اختیار کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی بندہ امام کے بغیر 4 رکعت پڑھے گا تو تمام مفتیان کرام فرماتے ہیں 2 رکعت فرض 2 رکعت نفل۔ اس لیے سفر میں چاہے تھکن ہو یا نہ ہو، آرام دہ سفر ہے، قصر کرنا لازم ہے، وہ لازم ہے، وہ رعایت اختیار کرنا لازم ہے۔ لیکن رمضان کے بارے میں اللہ نے کچھ اور کہا، سورۃ البقرہ کے آیت 184 میں، 184 میں، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اور دنوں میں گنتی پورا کر لے۔ یہاں اپنا اللہ نے لازم نہیں کیا، لہذا آج آرام دہ سفر میں کوئی شخص روزہ رکھ لے، بہت اچھا، کہاں بعد میں قضا کروں گا، ابھی رکھ کر فارغ ہو جاؤ، بہت اچھا، رکھ لیجئے روزہ سفر میں، جائز۔ اب وہ شخص جو کہ یہ رمضان سے پہلے ذہن سازی ضرورت، یہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ذہن سازی فرماتے تھے کہ اللہ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا، وہ بیمار شخص جن پر روزہ تو فرض ہو گیا، ہر بیمار پر روزہ فرض، لیکن وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ، اسی آیت میں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، اور ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو وہ فدیہ دے دیں ایک مسکین کو، 2 وقت کا کھانا کھلا دیں، یا 1.25 کلو گندم یا اس کے پیسے دے دیں۔
جتنا صدقہ فطر کا ہوتا ہے. لیکن اس میں علماء نے لکھا احادیث کی روشنی میں فدیہ وہ شخص دے گا جس کو ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ ساری زندگی روزہ نہیں رکھ سکیں گے، وہ فدیہ دے. گھروں میں عام معمولات ہیں، بچے ہوتے ہیں عورتوں کے ہاں، جو حاملہ عورتیں ہیں ان کے لیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کے ہاں بچے ہونے والے حاملہ عورتوں کے لیے، کہ وہ روزے چھوڑ سکتی ہیں، بعد میں قضا کریں گی. اور اسی طرح دودھ پلانے والی خواتین، کیونکہ ہمارے عام گھروں کے مسئلے، گھروں کی باتیں یہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ پلانے والی خواتین بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں، بعد میں قضا کر لیں. بہت آسان باتیں. لیکن جو روزہ رکھنے کی طاقت بالکل نہ رکھے، ڈاکٹر نے کہا اب آپ روزہ نہیں رکھ سکیں گے، اب یہ شخص فدیہ دے سکتا ہے. بس فدیے کے لیے ایک شرط ہے، آئندہ کبھی روزہ رکھنے کی طاقت کی توقع نہ ہو، ایسی بیماری ہے یا عمر کے اس حصے میں ہے، ٹھیک ہے فدیہ دے دیں. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں 2.25 کلو گندم کے پیسے کتنے بنیں گے، فلاں اتنا بتاتا ہے، فلاں اتنا بتاتا ہے، سوشل میڈیا میں اتنا آتا ہے. اس کی کوئی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی. صدقہ فطر کی مقدار کے برابر 2.25 کلو گندم یا اس کے پیسے اپنے گھر کے قریب کسی آٹے والے سے، کسی چکی والے سے پوچھ لیں 2.25 کلو گندم کتنے کی آتی ہے، اتنے پیسے دے دیجیے. جو آج کل جامعہ شفیہ میں الحمدللہ پورا چارٹ حضرت محترم صاحب نے بنوایا کہ جس میں بتایا صدقہ فطر کتنا ہوتا ہے، تو اس میں 300 روپیہ دارالفتہ سے طے ہوا کہ 300 روپیہ ایک روزے کا فدیہ اکٹھا بھی دیا جا سکتا ہے. کوشش کریں رمضان شروع ہونے کے بعد دیں فدیہ، رمضان شروع ہونے کے بعد، روزے شروع ہونے کے بعد. پھر ابتدا میں سارے مہینے کا دے دیں، ٹھیک جائز. گھروں میں بزرگ لوگ موجود ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کی طرف سے فدیہ دینا ہوتا ہے، اس طرح آسانی سے فدیہ دے دیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادا فریضۃ، اسی خطبے میں من ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، جو بندہ رمضان میں ایک فرض ادا کرتا ہے اس کو اور دنوں کے مقابلے میں 70 فرضوں کا ثواب ہوتا ہے. اس لیے بہت سے لوگ زکوٰۃ رمضان میں ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ نشست میں بات ہوگی، لیکن فی الحال ذہن میں رکھ لیجئے کہ زکوٰۃ لوگ رمضان میں کیوں زیادہ دیتے ہیں، اس لیے کہ 70 زکوٰۃوں کا ثواب ملتا ہے. ہاں آپ کو پہلے کوئی مل جائے مستحق، آپ رمضان سے پہلے دینا چاہیں دے سکتے ہیں، زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. تو ایک فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. اگلا جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا ومن ادا فیہ تطوعا کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، جو کوئی بندہ رمضان میں ایک نفل کام کرتا ہے تو اس کو فرض کام کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو شخص صرف نفل کام کرتا ہے رمضان میں، اس کو اور دنوں کے مقابلے میں فرض کام کا ثواب ملتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی من فطر صائما فیہ، جو شخص روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے کان لہ مثل اجرہ من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، جو شخص روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے. من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، اس روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر. اس لیے کہ ایک بہت ہی معزز دوست، بڑے پڑھے لکھے قابل دوست، وہ کہنے لگے میں رمضان میں کہیں جا کے افطاری نہیں کرتا کسی کے یہاں. میں بھی کہنے لگا تھا کہ بہت اچھی بات ہے کہ مسالے وسالے یہ وہ گھر کے معمولات میں ہوتا ہے، لیکن ان کے کہنے کا انداز ایسا تھا کہ ان کی طرف متوجہ ہونا پڑا. میں نے کہ کیوں نہیں کرتے جا کے افطاری؟ کہنے کا عجیب بات ہے، سارا دن بھوکا پیاسا میں رہتا ہوں اور افطار کرا کے ثواب بولے جاتے ہیں، اس لیے میں کہیں جا کے افطاری نہیں کرتا. ان کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبے والا یہ والا جملہ سنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا جواب دیا. فرمایا جو شخص روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے کان لہ مثل اجرہ، تو اس کے لیے اتنا ہی اجر ہوتا ہے من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، اس روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر، اس روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر. اور یہ جب ذہن بن جاتا ہے نا تو پھر ایک آج کے دور کا سوال ہے، مولانا خود ہی افطار کرنے بڑی بات ہے، اس مہنگائی کے دور میں کہاں افطاریاں کروائیں، مہنگائی کے دور میں کہاں کون افطاری کروائے.
ہر گھر کے مسائل ہیں۔ عجیب بات ہے، اس خطبے کے بعد یہی سوال ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، یہی والا سوال۔ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیس کلنا ما یجد ما یفطر به الصائم، ہم میں سے ہر شخص تو نہیں نا اتنا مال پاتا کہ وہ لوگوں کا روزہ افطار کروائے۔ صحابی نے سوال کر دیا اس دور میں، ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو اتنی گنجائش نہیں ہے کہ روزے دار کا روزہ افطار کروائے۔ یہی سوال آج کے معاشرے کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کا جواب بھی دیا، فرمایا من فطر صائما، جو روزے دار کا روزہ افطار کروائے، شربۃ من ماء، ایک گھونٹ پانی کا، او تمرتن، یہ ایک کھجور کھلا کر بھی، ایک پانی کا گھونٹ اور ایک کھجور کھلا کر بھی روزہ افطار کروائے، اس کو بھی وہ پورا ثواب ملتا ہے۔ لیکن آج کے جمعے میں کہیں سن کر لوگ کھجور اور پانی پہ نہ آ جائیں افطار کروانے کے لیے، کہ مولانا نے جمعے میں کہا تھا صرف پانی اور کھجور بس ثواب، باقی افطاری بند۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا اسی خطبے کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشبع صائما، جس کی گنجائش موجود ہو وہ پیٹ بھر کر افطار کروائے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد من فطر صائما بتمرۃ او شربۃ من ماء، وہ تو ہے ایک گھونٹ کھجور ایک پانی، لیکن اس کے فوراً بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی لم یظمأ ابدا، کہ جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے اس کو پانی بھی ایک دفعہ ایسا پلائے گا کہ پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ اس شخص کے لیے جو روزہ دار کو روزہ پیٹ بھر کے افطار کروائے۔ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن سازی فرمائی رمضان کے لیے۔ اور پھر تراویح، رات کو قیام، سنت غیر مؤکدہ۔ تراویح میں تراویح خود سنت مؤکدہ، مسجد میں پڑھنا سنت الگ، جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت الگ، پورا قرآن مجید سننا سنانا سنت الگ۔ ان چاروں باتوں کو الگ الگ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ ایسی جگہ کام کرتے ہیں، کبھی کہیں تراویح پڑھ لی، کبھی کہیں پڑھ لی، کبھی کہیں پڑھ لی، تو کم از کم سنت مؤکدہ تو ادا ہو گئی نا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ہم سفر میں ہوتے ہیں، نہیں ایک جگہ ہم پڑھ سکتے، ٹھیک ہے آپ تراویح پوری پڑھ لیں پورا رمضان، اور پھر مسجد میں پڑھ لیں اس کا ثواب۔ اگر گھر میں حافظ صاحب مل جائیں وہاں آپ تراویح پڑھ لیں، بہت اچھی بات۔ اسی طرح جماعت کے بغیر تراویح پڑھ لیں تب بھی جماعت کے ساتھ تراویح کا ثواب نہیں ملا، اکیلے میں تراویح سنت مؤکدہ کا ثواب تو ہو گیا پورا۔ اور ایک آخری گزارش کہ ہم ہمت کر کے، کیونکہ رمضان جمعرات کو شروع ہو جائے گا، تو ابھی سے پہلے سے یہ باتیں عرض کرتا جاؤں کہ اگر رمضان میں ہمت کر کے ہر روز ایک پارہ دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت فرما لیں، ڈیٹ وائز، تاریخ بار، پہلے روزے کو پہلا پارہ، دوسرے روزے کو دوسرا پارہ، اگر تھوڑی سی ہمت کر لیں، عام پڑھنے والے 20-25 منٹ میں، بہت آہستہ آہستہ پڑھنے والے بھی آدھے گھنٹے میں ایک پارہ دیکھ کر آواز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک پارہ روزانہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ العزیز پورے رمضان میں اللہ ایک قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دے دے گا۔ پھر جو حضرات ہمت کر لیں وہ اور کسی تھوڑا سا وقت نکال کے ایک پارے کا ترجمہ پڑھ لیں، تھوڑا سا وقت لگے گا، ترجمہ پڑھ لیں، سمجھ میں آئے گا، پورے قرآن کے مطالعے کی اللہ توفیق دے دے گا۔ اور بہت سے حضرات ایسے بھی ہیں جن کو یہ سمجھایا کہ تفسیر عثمانی لے لیں، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر آسان سی ہے، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی تفسیر آسان سی ہے، وہ لے لیں، اس کے ساتھ ساتھ تشریح بھی ایک پارے کی تھوڑی تھوڑی دیکھ لیں، تو پورے قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کی اللہ ایک مہینے میں توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ پھر جہاں درس ہوتے ہوں درسوں میں شریک ہو جائے رمضان کے اندر، جیسے یہاں بھی رمضان میں انشاءاللہ فجر کے بعد درس قرآن حکیم ہوتا ہے کہ گزشتہ تراویح کا سارا خلاصہ فجر کے بعد یہاں بیان کیا جاتا ہے، جامعہ شفیہ میں بھی اس میں شریک ہو جائے بندہ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ پورے قرآن حکیم کے مطالعے کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو ایک بار پھر دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب حضرات و خواتین کو، اللہ رب العزت گھروں کے ایک ایک فرد کو اور بالغ بچوں بچیوں کو اللہ سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہ رمضان کی بابرکت ساعتیں آ رہی ہیں، سب کو صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، خوب قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، گھروں میں رمضان کے تقدس کا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں خوب اپنے گناہوں سے استغفار کی توفیق عطا فرما، خوب نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔